بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، لب خاموش تھے مگر سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بولنے کی آواز صرف اس دکھیاری لڑکی کی تھی جس نے اپنا نام فریال بنت عبد الحمید بتایا تھا۔ اس کی سسکیاں سب کے دلوں پر خنجر کی طرح چل رہی تھیں۔ جب سسک کر وہ کہنے لگی کہ آپ جانتے ہیں سلطان محترم، میرا سگا باپ وہاں پر خاموش کھڑا تھا۔ میں اپنے سگے باپ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو میرا یہ شوہر مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ آپ اسے میرے لیے پسند کیا تھا، آپ ہی اسے سمجھائیں کہ مجھے اس طرح کے جہنم میں مت دھکیلیں۔ میں گنہگار نہیں ہونا چاہتی۔ لیکن میرا باپ سر جھکائے ایک جانب کو کھڑا تھا، گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ بیٹی وہ تمہارا شوہر ہے، میں تم پر حق تب تک تھا جب تک تم میرے گھر تھی۔ اب تم اپنے شوہر کے گھر ہو اور جو کچھ تمہارا شوہر کہے گا تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ میں کہنے لگی کہ کیسا شوہر جو مجھے کتنی مرتبہ طلاق دے چکا ہے، میری عزت نفس کو مجروح کر چکا ہے، جس کے لیے میں صرف ایک کھلونا ہوں۔ جب بھی اسے غصہ آتا ہے مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، مجھے نوچتا ہے، اس سے بھی اس کا من نہیں بھرتا تو مجھے طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد اس کی ہوس جاگ جائے تو مجھے نوچنے کے لیے پھر سے آتا ہے، سابقہ شوہر کے نام لے لے کے مجھے اذیت دیتا ہے۔ میں جب انکار کروں کہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا تو کہتا ہے کہ چل تیرا حلالہ کروا دیتا ہوں، پھر تو تم مجھ پر حلال ہو جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی ایک سانس لینے کے لیے رکی۔ اس کی کہانی سن کر وہاں بیٹھی ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ سلطان محترم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے دربار میں یہ معصوم سی لڑکی اپنے اندر اتنے دکھ درد چھپائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے جو کچھ کہا وہ سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھلا اس شخص کو کیسے زیب دیتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو یہ سب کچھ کرنے کا کہتا، جو کہ ایک مسلمان کے کرنے کے بارے میں سوچ بھی کبھی نہیں سکتا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے سلطان محترم دربار میں بیٹھے تھے، آس پاس درباری، وزیر و مشیر سبھی موجود تھے۔ سلطان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ آج کوئی بھی دربار میں اپنی شکایت لے کر نہیں آیا تھا۔ اگلے پل انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سلطنت میں پرسکون فضا قائم ہے۔ وہ شاہی خانے پر اور پھر مزید ترقیائی کاموں پر وزیر کے ساتھ بات چیت میں مگن ہو گئے کہ تبھی دربار کے دروازے پر ایک لڑکی داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ بے حد دبلی سی، پتلی سی، کمزور سی تھی، اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، تنہا تھی، بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہونے لگی کہ قدم ڈگمگا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی ہی دھن میں چلی آ رہی ہو، اس کا ذہن کہیں اور ہو اور وہ قدم سلطان محترم کے دربار میں آگے بڑھ رہی ہو۔ سلطان محترم نے اگلے پل ہاتھ کے اشارے سے وزیر کو خاموش کروا دیا اور اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگے جو مرے مرے قدموں کے ساتھ چل کر آگے بڑھ رہی تھی۔ سلطان محترم نے اس لڑکی کی حالت دیکھی تو تشویش کا شکار ہو چکے تھے۔ اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ آخر ہوا ہی کیا تھا؟ وہ چلتی ہوئے سلطان محترم کے قریب آئی، لیکن اگلے پل بجائے سلطان محترم کو سلام پیش کرنے کے وہ منہ کے بل گر چکی تھی۔ سلطان محترم کے قدموں میں آ کر اس کمسن لڑکی کا سر لگا تھا۔ اگلے ہی پل سلطان محترم تڑپ چکے تھے۔ اس لڑکی کو فوراً اپنے قدموں سے اٹھایا۔ وہاں پر موجود وزیر بھی آگے بڑھ چکے تھے۔ آخر اس لڑکی کو ہوا کیا تھا؟ بظاہر تو کوئی چور دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن جس قدر اس لڑکی کے چہرے پر پریشانی تھی وہ کافی دکھیاری معلوم ہوتی تھی۔ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تو لڑکی کو ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنے لگی، سلطان محترم کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان حال میں یہاں پر کیسے تشریف لائی ہو؟ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ سلطان محترم اسے اپنے سامنے بٹھا چکے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم میں اپنی داستان آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ شاید ہی آج سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا ہو جیسا میرے باپ نے میرے ساتھ کیا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے کان کھڑے ہو چکے تھے، ہر کوئی اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ آخر اس کے باپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا تھا؟ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کتنی مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، چاقو اٹھاتی ہوں، خود کو مارنا چاہتی ہوں، لیکن پھر
ہمت نہیں کر پاتی۔ سلطان محترم، میں بڑی بے چین ہوں، کہیں سکون ہی نہیں ملتا۔ شاید دنیا میں مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی شخص موجود ہوگا، کیونکہ میرے باپ نے مجھ سے ایسے ایسے گناہ کروائے ہیں جو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میرے باپ نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سلطان محترم بے چین سے ہو گئے، اٹھ کر اس لڑکی کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ بیٹی، کیا بات ہے؟ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیسی ناانصافی کی ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے باپ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کروں گا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں پر کتنے ہی لوگ موجود تھے، ہر ایک کی نظر کا مرکز وہ لڑکی تھی۔ سب سننا چاہتے تھے کہ آخر اس لڑکی کا مسئلہ کیا ہے، مگر لڑکی سلطان محترم سے کہنے لگی، آپ میرے لیے بڑے ہی محترم ہیں، میں آپ کو اکیلے میں اپنی داستان سنانا چاہتی ہوں۔ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مگر سلطان نے اگلے پل دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں کو دیکھا، پھر کہنے لگے کہ نہیں بیٹی، یہ سبھی لوگ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تمہیں اپنی داستان سناؤ، تم اپنی داستان سناؤ۔ کسی کی ضرورت نہیں جو تمہارے خلاف ایک لفظ بھی بولے۔ وہ لڑکی جو اپنی داستان سنانے لگی تو ہر کوئی سانس روک کے اس لڑکی کی بات کو سن رہا تھا، جو رو بھی رہی تھی اور رو رو کر اپنے باپ کے بارے میں بتا بھی رہی تھی، جس نے جو کچھ اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا اور کروایا تھا۔ شاید ہی آج سے پہلے کسی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہو۔ دل دہلا دینے والا قصہ۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، میری عمر صرف اور صرف 13 سال تھی جب میری والدہ میرے باپ سے طلاق لے کر چلی گئیں۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھیں، کہتی تھیں کہ تمہارا باپ بہت برا ہے، بے حیا ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میں رو رو کر کہتی کہ ماں، مجھے آپ کے اور والد دونوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ماں کہتی اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تمہارا والد مجھے طلاق دے کر جا چکا ہے۔ میری ماں مجھے اپنے ساتھ اپنے بھائی کے گھر میں لے گئی، لیکن جب میرے ماموں نے مجھے اپنے گھر دیکھا تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بہن، تم اگر یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو رہو، لیکن میں تمہاری اولاد کو یہاں پر نہیں پال سکتا۔ میرے بیٹے جوان ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اونچ یا نیچ ہو جائے اور تم تماشا لگاتی پھرو۔ میرے ماموں نے پہلے خبردار کر دیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ میرا خرچ نہیں اٹھانا چاہتے۔ مجبوراً میری ماں کو بھی مجھے واپس اپنے والد کے ساتھ چھوڑنا پڑا۔ مجھے لگا تھا شاید میرے والد اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنی میری ماں انہیں کہتی تھی، لیکن میں غلط تھی۔ میرے والد میں ہر طرح کی برائی تھی، یہاں تک کہ میرے ہوتے ہوئے وہ گھر میں غیر عورتوں کو لایا کرتے تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جو والد کی عادتیں دیکھ کر انہی کی طرح بگڑتا چلا گیا۔ اکثر والد عورتوں کو لے کر دوسرے کمرے میں بند ہو جایا کرتے۔ آدھی رات کو وہ لڑکی ابا سے پیسے لینے کے بعد اس گھر سے چلی جایا کرتی تھی، اور میں کھڑکی کی اور سے کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھتی رہتی تھی۔ اس وقت تو سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ عورتیں میرے والد کے کمرے میں کرنے کیا آتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے میرے والد کی توجہ میری جانب بڑھنے لگی۔ پہلے تو جو وہ مجھے کبھی کھانے تک کا نہیں پوچھتے تھے، اب کھانا ہی میری مرضی کا بننے لگا تھا۔ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے، میری پسند ناپسند کو اہمیت دیتے، بھائی سے زیادہ مجھے فوقیت دیتے۔ جیسے جیسے میں ہوش سنبھالنے لگی تو میرے والد مجھ سے اس قدر محبت کرنے لگے کہ میں اپنی ماں تک کو بھول چکی تھی۔ پہلے جو کبھی کبھار ان سے ملنے چلے جایا کرتی تھی، میں نے ان سے ہر رشتہ ناتا ہی توڑ دیا تھا۔ ایک روز وہ بھی آیا جب میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میری شادی جس شخص سے طے کی گئی، میں نہیں چاہتی وہ کون شخص تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ وہ میرے والد کے ساتھ اس شخص کی بہت گہری دوستی تھی۔ نکاح کا دن آیا اور نکاح کر کے ساتھ ہی مجھے رخصت کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھی میں اپنا محبوب مان چکی تھی، حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے کافی بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے جی جان سے انہیں اپنا شوہر مان لیا تھا۔ یہ سوچ لیا تھا کہ مرتے دم تک اس کی بیوی بن کر رہوں گی، لیکن شادی کو ابھی صرف 2 دن نہیں ہوئے تھے کہ وہ شخص گھر آیا۔ میں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، پوچھنے لگی کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا، لیکن اگلے ہی پل وہ مجھے تھپڑ مار چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا غرض، میرا دن جیسا بھی گزرا ہو، چلی جاؤ اپنے باپ کے پاس واپس، میرا تم سے اب کوئی رشتہ ناتا نہیں رہا۔
اتنا کہنے کے بعد اس شخص نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ میں تو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی شادی کو 2 دن ہوئے تھے، آخر میری کس غلطی کی بنا پر مجھے طلاق دے دی گئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئی، لیکن میرے والد تو یوں بیٹھے تھے کہ جیسے پہلے ہی انہیں معلوم ہو کہ جیسے میں اچھل کر ان کے گھر واپس آنے لگی ہوں۔ میرے بھائی کو تو میری خوشی اور غم میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو والد سے بھی 2 ہاتھ آگے کا آوارہ ہو چکا تھا۔ باپ کو جب بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میرے والد نے صرف اور صرف میرے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ کہنے لگے، کوئی بات نہیں بیٹا، فکر مت کرو، خدا اس کمینے کو ضرور سبق سکھائے گا۔ اتنا کہہ کر میرے والد وہاں سے جا چکے تھے۔ جیسے میری عدت پوری ہوئی تو ایک مرتبہ پھر میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میں نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن میرے والد نے تو سارے انتظام کر لیے تھے۔ میں تو ابھی اپنے پہلے شوہر کو ہی نہیں بھول پائی تھی۔ والد سے کہنے لگی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، لیکن کافی سختی سے پیش آنے لگے تھے۔ اس مرتبہ بھی میرا نکاح ہو گیا، جو 1 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر معاشرہ کیا ہے، یہ لوگ مجھے چھوڑ کیوں دیتے ہیں۔ آپ تو رشتے دار خاندان والے بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، کہتے تھے کہ یقیناً لڑکی میں ہی کوئی عیب ہے، ورنہ کوئی اتنی کم سن لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے بھیج دیتا ہے۔ میرے والد کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ میں یہ سب کچھ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا جب لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پہلے دوسرا اور پھر میرا تیسرا نکاح بھی کروا دیا گیا۔ اس مرتبہ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ ہو جائے میں شادی نبھا کر رہوں گی، لیکن اس مرتبہ اس شخص نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے حق کی زوجیت بھی وصول کرتا، مجھے بہت مارتا، میری ناک اور منہ سے خون آنے لگتا۔ وہ مجھے میرے پہلے 2 شوہروں کے نام یاد کروا کر ذلیل کرتا، جلتے ہوئے کوئلے لا کر میرے جسم پر لگاتا، کہتا کہ انہوں نے تمہیں جہاں جہاں چھوا تھا میں تمہارے جسم کے ہر اور حصے کو جلا دوں گا جہاں پر ان دونوں نے اپنی پرنٹ چھاپ چھوڑی تھی۔ میں روتی چلاتی رہتی، لیکن اس شخص کو رحم نہیں آتا تھا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے والد کو بھی بتایا کہ وہ شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے، لیکن والد کہتے کہ گھر آسانی سے نہیں بستے، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن تیسری مرتبہ بھی میں طلاق یافتہ کا ٹھپا لے کر میکے آ چکی تھی۔ میرا بھائی مجھے تانے دینے لگا تھا، جبکہ میرا والد کو ان سب باتوں سے گویا فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں تو جیسے کوئی انسان تھی ہی نہیں۔ میرے دل میں پتھر تھا جسے جب چاہے اٹھا کر کہیں بھی کسی کے آگے بھی پھینک دیا گیا ہو۔ میرا جی چاہا کہ میں مر جاؤں۔ اپنے والد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں مزید لوگوں میں مذاق نہیں بننا چاہتی، لیکن وہ کہنے لگے کہ اس مرتبہ جو تمہارا نکاح کرواؤں گا وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تم سے بہت محبت کرے گا۔ میں والد کے قدموں میں گر گئی، والد کے قدموں کے گر کر رونے لگی کہ مجھے اب کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، لیکن میرے والد کہنے لگے کہ تمہیں میں نے تمہاری ماں سے جدا رکھا ہے اس لیے تاکہ تم میرے کام آ سکو۔ ان کی آدھی ادھوری بات اس وقت تو میں سمجھ نہ سکی، لیکن جب میرا چوتھا نکاح ایک بڈھے سے کروا دیا گیا تو وہ اپنی جیب سے کئی دینار نکال کر میرے والد کے ہاتھ پر رکھ رہا تھا۔ 3 پوٹلیاں دینار سے بھری ہوئی میرے والد کے ہاتھ پر رکھ دی گئیں تو میری والد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ میرے والد میں اپنے والد کے لیے نفرت آنے لگی، لیکن میرا باپ اور میرا بھائی بیچ کر وہ پیسے آپس میں بانٹ رہے تھے۔ میں جو جیسے زندہ لاش بن چکی تھی اپنے چوتھے شوہر کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس دفعہ تو سوچ لیا تھا کہ مر جاؤں گی مگر اس گھر سے نہیں نکلوں گی، مگر یہ بوڑھا شوہر تو پہلے تینوں سے بھی زیادہ ظالم تھا، بات بات پر مارتا نوچتا۔ شوہر ہوتے بھی میرے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کرتے، مجھے جلا کر رلا کر اسے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ایک روز تو حد ہی کر دی، مجھے طلاق دے دی اور طلاق دے کر بولا کہ اب میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا، تمہیں میں اس گھر سے کہیں جانے تو نہیں دوں گا، تم جیسی لڑکی مجھے کہیں مل نہیں سکتی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ سلطان محترم، جب وہ شخص مجھے میرے ہی باپ کے گھر لے گیا میرے تو وجود میں گویا جان ہی نہیں بچی تھی۔ جب اس نے کہا کہ تمہارا حلالہ تمہارے اس بھائی سے کروں گا،
میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن انہوں نے زبردستی میرا حلالہ میرے بھائی سے کر دیا، اور پھر بھائی نے میرے ساتھ جو کیا میں یہاں پر بیان تک نہیں کر سکتی۔ میں زندہ لاش بن چکی تھی، لیکن کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں اپنے بھائی کا منہ نوچتی رہ گئی کہ میں تمہاری بہن ہوں، عزت ہوں، لیکن وہ بھی بس اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مجھے حلالہ کے لیے میرے ہی بھائی کے پاس بھیجا گیا، اور ہر بار وہی شخص مجھ سے نکاح کر کے نہ صرف ہمارے دین کی توہین کر رہا ہے بلکہ رشتوں کا تقدس بھی پامال کر رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی روئے جا رہی تھی۔ اب تو شاید اس کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اس قدر آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھیں کہ گویا اب خون ابل پڑے گا۔ سلطان محترم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس دکھی لڑکی کی داستان سن کر خود بھی غمگین ہو چکے تھے۔ سلطان محترم اٹھے، کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ تم پر اس عمر میں کتنی زیادہ دکھوں کا وزن ڈال دیا گیا، مگر تم فکر مت کرو، سلطان کی بارگاہ میں آنے کے بعد کوئی بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ بس تم دیکھو میں تمہارے ساتھ غلط کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ذلیل ترین انسانوں میں سے ایک انسان ہے، جس نے اپنی بیٹی کا سودا کر کے اسے نکاح کا نام دیا۔ نکاح جیسے رشتے کے تقدس کو اس نے تار تار کر دیا۔ سلطان محترم نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور اس لڑکی کو دلاسا دیا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگوں کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی تھی، لیکن وہ لڑکی کہنے لگی کہ سلطان محترم، بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر یہاں تک آئی ہوں، اب واپس نہیں جانا چاہتی۔ خدا را مجھے موت کی سزا سنا دیں، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے مار دیں۔ لیکن سلطان محترم اسے تسلی دینے کے بعد اپنے وزیر سے مخاطب ہوئے۔ وزیر ہاتھ باندھ کر سلطان محترم کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان محترم وزیر کو کچھ سمجھانے لگے، جسے سن کر وزیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ سلطان محترم کے منصوبے کے مطابق وہ لڑکی واپس اپنے گھر جا چکی تھی۔ آج ایک مرتبہ پھر اس کا حلالہ تھا۔ وہ لڑکی اپنے بھائی کے گھر موجود تھی۔ باپ کو تو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ بھائی نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ کہنے لگا، خود کو دلہنوں کی طرح تیار کر کے رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکی اندھیرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس بات سے وہ لوگ بے خبر تھے کہ گھر میں صرف اور صرف فریال ہی داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ سلطان محترم کا وزیر بھی داخل ہو چکا ہے، جو کہ فریال کے کمرے میں بستر کے نیچے موجود تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فریال کا بھائی کمرے میں داخل ہوا، آ کر ہنسنے لگا، فریال کا خوب مذاق اڑانے لگا کہ تم تو مردوں کے بیچ سے کھلونا بن کر رہ چکی ہو، شاید آج سے پہلے کسی اور عورت کی اس قدر تذلیل ہوئی ہو جیسے کہ تمہاری تذلیل ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیسے مگر فریال صبر کر کے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی فریال کا بھائی آگے بڑھنے لگا تو اگلے ہی پل وزیر نے بیڈ کے نیچے سے ہاتھ نکال کر وہ خنجر اس کے بھائی کے پیر میں گھونپ دیا۔ خنجر کا لگنا تھا کہ وہ چیخنے چلانے لگا۔ گھر میں بیٹھا ہوا فریال کا باپ اور اس کا بوڑھا شوہر بھاگ کے کمرے میں آئے تھے، لیکن تب تک کمرے کے دروازے پر فریال کا بھائی زمین پر گر کر اپنا پیر پکڑ کر چیخے جا رہا تھا۔ خون فرش پر پھیل چکا تھا، پاؤں میں خنجر ابھی بھی پھنسا ہوا تھا۔ وہ دونوں بھاگ کر اندر داخل ہوئے تھے، لیکن جب کمرے میں فریال کے ساتھ سلطان محترم کے وزیر کو دیکھا تو وہ گھبرا چکے تھے۔ اگلے پر گھر کی دیواروں سے سپاہی کود کر گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے اور پھر سب کو ہتھ کڑیاں پہنا کر سلطان محترم کے دربار میں حاضر کیا گیا تھا۔ سبھی سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے، چہرے پسینے سے شرابور تھے، جبکہ سلطان محترم کے ساتھ فریال سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان محترم نے سپاہیوں کو بھیج کر فریال کے سابقہ تینوں شوہروں کو بھی وہاں پر بلا لیا تھا۔ سب سے پہلے شوہر سے پوچھ گچھ کی، پھر دوسرے سے اور پھر تیسرے سے۔ ان تینوں کا کہنا تھا کہ اس شخص نے پیسوں کے عوض اپنی بیٹی ہمیں بیچی تھی، وہ بھی نکاح کے نام پر، لیکن ہمارا تو کام ہی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کرنا ہے۔ مطلب پورا ہونے کے بعد ہم نے اس کو بیٹی کو چھوڑ دیا۔ فریال ایک جانب کو بت بنی کھڑی رہی۔ جب چوتھے شوہر سے پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی کہا اور کہنے لگا کہ سلطان مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں اس لڑکی کو دوبارہ کوئی دکھ نہیں دوں گا۔
उस शख्स ने मेरा बहुत उधार देना था। उसने मेरा कर्ज उतारने के लिए अपनी बेटी मुझसे निकाह में दे दी थी, इसलिए जब भी मुझे पैसों की अशद ज़रूरत होती और उसके बाप पर गुस्सा आता तो मैं इसे खूब जलील करता और जानबूझकर इसका हलाला उसके भाई से करवाता हूँ। अगले ही पल सुल्तान मोहतरम उठे, हाथ में हथियार लेकर इन तीनों बाप बेटे और शौहर के मुंह पर मारा। वो तीनों तो खौफ के मारे कांप रहे थे। जब सुल्तान मोहतरम गुस्से गज़बनाक अंदाज में बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें मुक़द्दस रिश्तों का एहतराम नहीं है? तुम खुद को मुसलमान कहते हो, तुम्हारी रगों में खून है या शैतान पलीद की शैतानियाँ तुम्हारे रगों में लहू बनकर दौड़ रही हैं? एक मुसलमान कैसे रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर सकता है? इतना सुनना था कि अगले पल फरियाल का बाप रोते हुए सुल्तान मोहतरम के कदमों में गिर गया। कहने लगा, नहीं सुल्तान मोहतरम, हकीकत में मैं आपको बताता हूँ। वो रोते हुए कहने लगा कि सुल्तान मोहतरम, दरअसल मेरा बेटा फरियाल का सगा भाई नहीं है। ये नया इंकशाफ था जो सुल्तान मोहतरम के दरबार में सब पर हुआ था। सुल्तान मोहतरम इस शख्स का चेहरा देख रहे थे। ज़ख्मी भाई अभी भी अपने पैर को पकड़े दर्द से बिलबिला रहा था। जब वो शख्स कहने लगा कि यह लड़का मेरा साहबका बीवी की सहेली का बेटा था, उसकी सहेली वफ़ात पा गई थी तो अपना बेटा मेरी बीवी के सुपुर्द कर गई थी। तब से ही ये लड़का हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये बात फरियाल नहीं जानती थी, ना ही आज तक मैंने इसके गोश गुजार किया। फरियाल पर तो आसमान टूट पड़ा था। एक बोझ उसके सर से कम हुआ था कि उसका निकाह उसके भाई के साथ नहीं किया गया, लेकिन जिस कदर उसकी इज्जत पामाल की गई थी वो अभी तक सख्ते की कैफियत में खड़ी थी। भले ही वो फरियाल का सगा भाई ना था, लेकिन मुँह बाला तो था, उसे सगा भाई समझती थी। सुल्तान मोहतरम ने फ़ौरन वहाँ पर खड़े सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बाप को इबरत का निशान बना दिया जाए। बीच चौराहे पर डंके बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाए और इसे पत्थर मारे जाएं। सल्तनत की हर बेटी को यहाँ पर बुलाया जाए और पत्थर मार मार कर ऐसे बाप को क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना देना चाहिए। यह सुनकर सिपाही फ़ौरन फरियाल के बाप को घसीट कर ले जा चुके थे, जबकि उसके साहबका तीनों शौहरों को सूद खोरी और जुएबाजी के इल्ज़ाम में कैद खाने में डाल दिया गया। सुल्तान मोहतरम ने फरियाल के भाई को भी कोड़े मारने का कहा और फिर उसे बाप के साथ ही फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। पीछे फरियाल का बड़ा शौहर बच चुका था जो कि रो रहा था, मैं हमेशा फरियाल को अब खुश रखूँगा, लेकिन सुल्तान मोहतरम ने उसे भी भूखा प्यासा कैद खाने में डाल दिया कि जब तक तुम जिंदा रह सकते हो रहो, जैसे ही तुम मरोगे तो तुम्हें उठाकर कैद खाने से बाहर फेंक दिया जाएगा। वो रोता चिल्लाता रहा, मगर सिपाही उसे घसीट कर वहाँ से ले जा चुके थे। इसके बाद ऐन उसी वक़्त फरियाल बेहोश हो चुकी थी। तबीब को बुलाया गया। फरियाल का दिल धड़कना बंद हो चुका था। तबीब इलाज कर रहा था, लेकिन यही कहना था कि उस लड़की के दिल ने इतना बोझ अपने अंदर समा रखा है कि यह लड़की अब शायद ही जिंदा हो सके। फ़ौरन शाही यकजह से कीमती जड़ी बूटियाँ सुल्तान मोहतरम के हुक्म पर मंगवाई गईं। फरियाल 2 दिन बाद होश में तो आ चुकी थी, मगर रो रो कर यही कहती कि मुझे मार दिया जाए, सुल्तान मोहतरम मुझे फांसी दे दी जाए। इस मर्तबा भी ज़रा होश आने पर वो यही बोली कि जब अपने गाल पर एक लम्स महसूस किया, आंखें खोल कर देखी तो सामने फरियाल की वालदा मौजूद थी। माँ को देखकर बेटी सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ से लिपट के दिल का गुबार हल्का करने लगी, जबकि वहीं सुल्तान मोहतरम ने सबको कैफर किरदार तक पहुँचाने के बाद दोनों माँ बेटी को अपने महल में कनीज़ें बना लिया। जिस कदर सितम फरियाल पर हुए थे उसे ठीक होने में वक्त लगना था। सुल्तान मोहतरम बजाते खुद उसके लिए तबीब बुलाते, उसे सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत करने का कहते, ये यकीन दिलाया कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है, बस हमेशा उसकी ज़ात से तवक्कुल रखो। कहा जाता है कि फरियाल अपनी आखिरी सांस तक सुल्तान के महल में बतौर कनीज़ रही, लेकिन दोबारा कभी शादी नहीं की। मज़ीद ऐसी सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।